اور حج کے حوالے سے ہی دوسری ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حج کے حوالے سے لاپرواہی کرتا ہے اس کا کیا انجام ہے۔ آپ ماتے ہیں تعجلوا الی الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کہ حج کرنے میں جلدی کرو کہ انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑی تنبیہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج کرنے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ لاپرواہی بعض اوقات تو بخل کنجوسی کی بنیاد پر ہوتی ہے، پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتے، بعض اوقات سستی غفلت کی انداز سے ہوتی ہے کہ ہمت نہیں پڑ رہی، سستی ہے، لاپرواہی ہے، بعض اوقات دنیا کے مشاغل مصروفیات ہوتی ہیں ان سے آدمی ٹائم نہیں نکال پاتا، اور بعض اوقات ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہیں۔ اسلام نے دین میں ایسی چیز کا کوئی بیان نہیں ہے، کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ حج کرنے کیوں نہیں جاتے کہ بیٹیوں کی شادی کرنا ہے، میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کہ جو اللہ کے ہاں نہ سنے جانے والے ہیں نہ کام آنے والے ہیں، اور نہ ہی اللہ نے ان چیزوں کو عذر قرار دیا ہے۔ ہاں بیٹیوں کا جوان ہونا وہ کوئی عذر نہیں حج کو چھوڑنے کا، ہاں ان کے بھی نکاح کرو، شادی کرو، اور اللہ کا یہ فریضہ بھی ادا کرو، دونوں ہی فریضے ہیں، یہ نہیں کہ ایک فریضے کو چھوڑ دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے دوسرے کو کرنے کے لیے۔ ایک چیز، دوسری چیز، اگر بیٹیوں کا نکاح کرنا فریضہ ہے تو اللہ نے، اسلام نے اس کے بارے میں تعلیمات کیا دی ہیں؟ ہم نے خود اپنے اوپر جو لعنتیں ڈال رکھی ہیں جہیز کی اور رسم و رواج کی اور طرح طرح کی اس طرح کی قباحتیں، وہ رسم و رواج جس کا کوئی دین سے دور کا بھی تعلق نہیں، بلکہ عموماً ہندوؤں کی رسمیں ہوتی ہیں، کافروں کے رسم و رواج ہوتے ہیں، وہ ہم نے اپنے دل دماغ پر، اپنے سر پر مسلط کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی حجتیں عذر نہیں ہیں۔ اسلام میں نکاح کا، شادی کا جو انداز ہے بہت سادہ ہے، بہت آسان ہے، اور خصوصاً بیٹیوں کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، اسلام میں، شریعت اسلامیہ کے اندر تو بیٹی کے حوالے سے کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں کسی طرح کی مالی طور پر۔ گھر کے جہیز لانا، سامان لانا، یہ ساری وہ لعنتیں جو ہمارے ماحول معاشروں کی وجہ سے ہمارے اوپر ڈلی ہوئی ہیں، اسلام ان سے بری ہے۔ تو چاہے جائے کہ ان چیزوں کو عذر بہانہ بنا کے حج نہ کرنا اور بڑا جرم۔ وہ کہتے ہیں کہ العذر اقبح من الذنب، عربی میں کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات کو آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے لیے جو عذر بہانہ پیش کرتا ہے وہ اس گناہ سے بدتر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بعض جو بیٹیوں کی نکاح شادیوں کا بہانہ بنا کر حج نہیں کرتے، حقیقت میں ان کا یہ عذر جو ہے وہ ان کے گناہ سے بدتر ہے۔ تو اسلام نے کسی طرح کی مالی ذمہ داری بیٹیوں کے حوالے سے نہیں ڈالی۔ یہ جہیز وغیرہ کی لعنتیں یہ صرف ہمارے ماحول معاشروں کی مسلط کردہ ہیں، اسلام ان سے بری ہے۔ اور اگر آدمی ان سے بالاتر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق نکاح کے اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے معاملات آسان ہیں، کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ تو علی کل حال ہم بات کر رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ طرح طرح کے ان کے عذر بہانے حج نہ کرنے کے، اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے مالدار صرف اپنی دنیا کے اس طرح کے من گھڑت قسم کے خود ساختہ عذر بہانے کر کر کے اسی حالت میں ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں مجرم بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حج کے بارے میں لاپرواہی کرنے والوں کا کیا جرم ہے۔ فرماتے ہیں من استطاع الحج فلم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او ان شاء نصرانیا، کہ جو آدمی استطاعت، طاقت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، فرماتے ہیں کہ وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے، چاہے تو نصرانی ہو کر مرے، یعنی اس کو، اللہ تعالیٰ کو اس کے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں مر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا فریضہ چھوڑ کر مر رہا ہے۔ اگرچہ اکثر علماء کا یہی قول ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ صرف حج کے چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، لیکن جس طرح کہ حضرت عمر فاروق، حضرت علی کا ان کا یہ فرمان ہے، یہ قول بھی بعض علماء کا ہے کہ لاپرواہی، بخل، کنجوسی اور دنیا کے عذر بہانوں کو وجہ بنا کر استطاعت ہونے کے، طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا ان کے نزدیک یہودی نصرانی ہے۔ عمر فاروق کے بارے میں مزید آتا ہے، کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ حج کے موقع پر بستیوں، شہروں میں لوگوں کو بھیجوں اور جا کر دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس مالی استطاعت، طاقت ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتے، ان پر جزیہ عائد کریں، ان پر
وہ ٹیکس، وہ جزیہ جو کسی کافر سے لیا جاتا ہے وہ عائد کریں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام سے اس طرح کے اقوال ملنا حقیقت میں اس موضوع کے بڑے خطرناک ہونے کی دلیل ہے کہ جس میں ہمارے بہت سے لوگ لاپرواہی کا شکار ہیں، طرح طرح کی اپنے اوپر ایسے چیزیں مسلط کر رکھی ہیں، زندگی کا معیار اور سٹیٹس اتنا اونچا کر رکھا ہے کہ جس کے ساتھ آدمی حج کے لیے اخراجات مہیا کرنا اس کو مشکل لگتے ہیں۔ حالانکہ اگر زندگی آسان ہو، سادگی سے ہو اور معاملات اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کرنے سے ہوں تو اللہ کے فضل سے حج ایک نہیں بلکہ انسان چاہے تو ہر سال بھی حج کر سکے۔ لیکن یہ صرف اور صرف جس طرح بتایا ہے کہ ہمارے طرح طرح کے رسم و رواج، طرح طرح کی زندگی کے وہ معیار، وہ سٹیٹس، وہ چیزیں کہ جو ہم نے بڑھا چڑھا رکھی ہیں، کہ جس وجہ سے ہمارا اور تو اور حج کرنا تو دور کی بات، زندگی بھر کے روز مرہ کے ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہماری بنیادی ضروریات وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو علی کل حال حج کے حوالے سے لاپرواہی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کفر نہیں بھی ہے تب بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آدمی اس حالت میں اس کا جا کر ملنا معمولی بات نہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب حج کا بیان حکم دیا تو کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ ہاں، اگر تو حج کا ویسے ہی کوئی انکار کرتا ہے کہ حج ہے ہی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ تو کھلا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کافر کے اندر یہاں پر یا تو کفر، وہ کفر جو کہ کھلے طور پر انکار کا کفر ہے، یا کفر وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عملی کفر ہے کہ انسان کسی چیز کو صحیح سمجھنے کے باوجود پھر بھی اس سے روگردانی کرتا ہے، کسی چیز کا اس کے فرض ہونے کا اعتراف کرنے کے باوجود بھی پھر بھی اس سے لاپرواہی کرتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے، تو یہ بھی کفر کا ایک انداز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے بے پرواہی کا جو اعلان کیا ہے اور کفر کا جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ بھی خطرناک لفظ ہے۔ اس لیے یہاں پر تنبیہ کرنے کی اس بات کی ضرورت تھی کہ حج کے حوالے سے انسان کو کسی لاپرواہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں فرض حج کی، کہ جو اللہ نے زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے۔